الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو اخلاقی احکام کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان 15 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توریت کی تمام اخلاقی تعلیم کا خلاصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ اس سے پہلے ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا اور کہا ان سے اچھا سلوک کرنا، اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، تو ان کی بات سن کر ناگواری کا اظہار بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کہنا، اور بچپن جیسی ان کی عادت، عمر کی زیادتی کی وجہ سے عقل بھی ان کی ٹھکانے نہیں رہے گی، وہ ضد کریں گے، وہ ایسی فرمائشیں کریں گے جو تمہارے لیے پورا کرنا مشکل ہوگا، مگر بہت صبر سے کام لینا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، ان سے تواضع سے پیش آنا، اور اللہ سے دعا بھی کرنا، اے اللہ ان پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن کے زمانے میں ہماری تربیت کی، اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، میری تکلیف دیکھی۔
اور بے عقلی کی باتیں اور بیجا ضدیں ماں باپ نے کیسے برداشت کی۔ اے اللہ زندگی میں بھی رحم فرما اور مرنے کے بعد بھی رحم فرما۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ماں باپ کی خدمت دل سے کرنا، ظاہرداری نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کو تمہارے دل کا حال معلوم ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اگر اطاعت کا جذبہ ہے اور کبھی غصہ آ جائے کسی بات پر ماں باپ کی ضد کی وجہ سے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی سخت کلمہ نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ اس کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رشتہ داروں کا حق بتایا اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دیتے رہنا اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق۔ رشتہ دار تو ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق، اور ماں باپ میں بھی سب سے پہلے ماں کا حق۔ من احق بصحبتی یا رسول اللہ، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ امک، تمہاری ماں۔ ثم من، پھر کون؟ ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر کون؟ پھر تمہاری ماں۔ پھر کون؟ پھر تمہاری ماں۔ پھر کون؟ پھر تمہارا باپ۔ پھر کون؟ دوسرے قریبی رشتہ دار۔ تو اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کا حق جو عام مسلمانوں کا حق ہے، بیمار ہو جائیں عیادت کرنا، بھوکے ہوں کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے مالی خدمت کی ضرورت ہو تو مالی خدمت کرنا، ہاتھ پیر سے خدمت کی ضرورت ہاتھ پیر سے خدمت کرنا، تمام رشتہ داروں کا حق ہے، لیکن ان میں درجہ بدرجہ، کچھ زیادہ قریبی ہیں، کچھ کم قریبی ہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بچے ہوں یا عورتیں ہوں اور ان کا کوئی کمانے والا نہیں، تو تمہارے اوپر فرض ہے تم ان کی مالی ضرورتیں پوری کرو، فرض ہے۔ اسی طریقے سے کوئی رشتہ دار ہے قریبی اور وہ اپاہج ہے، معذور ہے، کمانے کی طاقت نہیں، تو اس کا خرچ اٹھانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور فرمایا رشتہ داروں کی جو خدمت کرو گے تو احسان نہ جتلانا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، احسان نہ جتلانا، اس لیے جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو یہ تمہارا احسان نہیں، یہ ان کا حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ اگر رشتہ داروں کو تم نے ان کا حق دے دیا تو تمہیں دو انعام ملیں گے، ایسے انعام جن کی ضرورت اور تلاش ہر آدمی کو ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر بڑھا دے گا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی مالی مدد فرمائے گا، دولت بھی بڑھے گی اور عمر بھی بڑھے گی، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کوئی چاہتا نہیں ہے نا، کوئی نہیں چاہتا، میری عمر بڑھ جائے کوئی نہیں چاہتا، اور میری دولت بڑھ جائے یہ بھی کوئی نہیں چاہتا۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اجلہ فلیصل رحمہ، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی چاہتا ہو اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں برکت دی جائے تو اسے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اگربتی
پھکوانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی تعویذ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے اچھا تعویذ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے رشتہ مت توڑو، رشتے کو جوڑو۔ جوڑنا کیا ہے؟ تجارت مت کرو۔ لوگ تجارت کرتے رشتہ داروں سے کہ ان کے وہاں سے اگر حصہ آیا تو اپنے وہاں سے حصہ جائے گا، ان کے وہاں سے نہیں آیا تو ہم بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں سلوک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کاروبار ہے، کاروبار ہے۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا زندگی بھر، مگر انہوں نے کبھی بھی آپ کو اپنے وہاں نہیں بلایا، اپنا نہیں سمجھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا آپ کو، تو آپ تنگ دل نہ ہوئیے، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ ان کے لیے کیا تھا وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا۔ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے۔ وہ مانے جب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک ہے، ہمارا فائدہ، ہمارا حکم ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں۔ جس طرح اچھے سلوک کرنے پر اتنے بڑے انعام کا وعدہ ہے، ایسے ہی رشتہ توڑنے پر سزا کا بھی وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دو چیزوں کی سزا بڑی جلدی دیتا ہے، دو چیزوں کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو توڑ دینا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ظلم کرنا کسی کے ساتھ بھی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، وہ تو بھیگ کے برباد ہو جائے گی۔ بچوں کو کھیل رہے، کاغذ کی کشتی بنائی اور پانی میں ڈال دی، کہاں چلے گی؟ ظلم زیادہ دن نہیں چلے گا۔ ایسے ہی جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا، وہ آخرت میں تو سزا اسے ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ کیا سزا؟ الٹا سمجھ لیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا انعام کیا تھا؟ عمر بڑھے گی، دولت بڑھے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی سزا کیا ملے گی؟ عمر گھٹے گی، اور دولت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے نقصان ہوگا۔ اور کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں، مگر ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، ایسا کیسے ہو رہا میرے ساتھ؟ پہلے تو بہت اچھا تھا، اب کیسے ہو گیا میرے ساتھ؟ اتنا اچھا میرا کاروبار تھا، اتنی اچھی میری دکان چل رہی تھی، ہر طرف خیر و برکت ہی تھی، یہ ہوا کیا؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ جانے کون سا گناہ ہم سے ہو گیا، اللہ میاں ناراض ہو، کون سا گناہ ہو گیا؟ پتہ ہی نہیں ان کو کون سا گناہ ہو رہا ہے۔ رشتے توڑ رہے ہو، ماں کے ساتھ برا سلوک، باپ کے ساتھ برا سلوک، بہن کے ساتھ بول چال نہیں، بھائی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک نہیں، باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں، یہ کیا ہے؟ سل من قطع کا، حضور کہتے ہیں اس سے کٹو، اس سے جڑو جو تم سے کٹے، جو تم سے جڑا اس سے جڑے، یہ کوئی کمال ہی نہیں۔ وہ آپ سے مل رہا ہے، آپ بھی مل رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ آپ کو نہیں بلانا چاہتا، آپ بلائیے، وہ آپ کے وہاں مزاج پرسی کے لیے نہیں ہے، آپ جائیے، اس کے وہاں سے کبھی حصہ نہیں آیا، آپ اسے دیجئے۔ سل من قطع کا، اس سے جڑو جو تم سے کٹے، وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور اسے دیا کرو جو تمہیں محروم کرے، جس کے وہاں سے ہمیشہ حصہ آتا ہے اس کو دے رہے ہو، جس کے وہاں سے نہیں آتا اس کو دو، جس نے کبھی نہیں بلایا اس کو بلاؤ۔ فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس نے جو کیا وہ اچھا تو نہیں کیا، برا کیا، رشتہ دار ہو کے ایسا کیا میرے ساتھ، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا،
کہا کہ تمہارا کام بدلہ لینا نہیں، اس نے کیا تم بھی کرو گے وہی، پھر مزہ ہی کیا رہا؟ پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَاعْفُوا، معاف کر دو اس کو، مَنْ ظَلَمَكَ، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت اس پر گواہ ہے۔ جو آپ سے کٹا آپ اس سے جڑے، جس نے آپ کو نہیں دیا آپ نے اس کو دیا، جس نے ظلم کیا آپ نے اسے معاف کیا، معافی نہیں کیا اس کو دعائیں بھی دی۔ دوسری چیز، جب آدمی رشتے توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ مانگتے رہو تم، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، دین کا کام بھی ہے، سب ہے اپنی جگہ پہ، مگر رشتے توڑے ہوئے۔ مانگتے رہو دعا۔ فرما صرف یہی نہیں، اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا، بلکہ جتنے اس مجمع میں ہوتے ہیں، جہاں رشتہ توڑنے والا جس مجمع میں موجود ہوتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اتنا خراب آدمی ہے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب دعا مانگتے تھے تو پہلے کہہ دیتے تھے، بھائی دیکھو ہم دعا کرنے جا رہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہماری دعا قبول نہ ہو، اس لیے برائے مہربانی اگر مجمع میں کوئی صاحب ایسے موجود ہیں جنہوں نے رشتہ توڑا ہے، وہ اٹھ کے چلے جائے، ہم نہیں چاہتے ان کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہ ہو۔ آپ بتائیں، دیندار ہیں، سارے دین کے کام کر رہے ہیں، مگر بول چال نہیں ہے، بھائی کی بھائی سے نہیں، بہن سے نہیں، ارے ہے نہیں ہے، یہ حج بھی ہے، عمرہ ہے، عمرے پہ عمرہ، مگر تعلقات توڑے ہوئے اور سمجھ بھی نہیں پڑے مصیبت آ کہاں سے رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا اور تمام مسلمانوں سے کہا اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہنا۔ تو قرآن کا صاف مطلب ہے۔ مگر رافضیوں نے کیا کہا؟ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ کہنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے جبریل سے؟ تو آپ نے کہا آپ کی رشتہ دار فاطمہ ہیں، ان کو آپ باغ فدق دے دیجئے۔ کیا دے دیجئے؟ باغ فدق دے دیجئے۔ یہ روایت سراسر جھوٹی اور گڑھی ہوئی، اس لیے کہ آپ کی رشتہ دار صرف فاطمہ زہرا نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا رشتہ داروں کو کہا ہے، علی، جعفر، حمزہ، عباس، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، سب کے سب، آپ کی مبارک بیویاں، بیویوں کے رشتہ دار، سب کیا ہیں؟ رشتہ داری تو ہے۔ پھر فاطمہ کو خاص کرنا اور پھر یہ کہنا فدق دے دو، باغ فدق۔ حالانکہ یہ دلیل اس کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی مکے میں، یہ آیت نازل ہوئی مکے میں، اور باغ فدق جو آیا نبی کے قبضے میں وہ مدینے میں، اور مدینے میں بھی کب؟ فوراً جاتے ہی نہیں، 7 سال کے بعد جب خیبر کی جنگ ہوئی یہودیوں سے، تو اس میں جو مال آیا اس میں باغ فدق بھی تھا اور بھی دوسری چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اس میں سے غریبوں کو بھی دیتے تھے اور اس مال میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالتے تھے، بیویوں کا، اور جو اپنے رشتہ دار تھے سب کو دیتے تھے۔ یہ ہے باغ فدق کی حقیقت۔ نبی صدقہ تو کھا نہیں سکتے، باغ فدق جو ملا صلح کے نتیجے میں جو مال نبی کو ملتا ہے بغیر لڑائی کے، اسے مال فے کہتے ہیں۔
اسی میں سے فدق بھی ہے۔ تو فدق کا اللہ نے مصرف بتایا، یہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اے نبی اس سے اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، غریبوں کو دیجئے، مسافروں کو دیجئے۔ اللہ کے نبی اس میں سے سب کا حق دے دیا کرتے تھے۔ جب حضرت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو حضرت کیا ہوا، جب کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی تو صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ وہ باغ فدق جو ہے وہ ہمارے والد کی وراثت میں میرا حصہ دے دیجئے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی جیسا اس میں سے خرچ کرتے تھے ویسا ہی میں خرچ کرتا رہوں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ رہ گئی وراثت کی بات، وراثت میں ہم وہ نہیں دے سکتے آپ کو۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نبی لوگ اپنے رشتہ داروں کو مال کا، جائیداد کا وارث نہیں بناتے۔ ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے کہا۔ ہاں البتہ حضور اس میں سے دیتے تھے تم لوگوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، رشتہ داروں کو جیسا کرتے تھے حضور ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ یہی کام صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر نے کیا، یہی حضرت عثمان غنی نے کیا، یہی حضرت علی نے بھی کیا۔ جب ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ابو بکر کرتے وہ کسی کو وراثت میں نہیں دیا، اس لیے وراثت جاری نہیں ہوگی اس میں۔ اور نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے غلہ لیتے تھے اور لے کر کے بنی ہاشم میں جتنے حضور کے رشتہ دار تھے سب میں بانٹتے رہے، تینوں خلفاء، حضرت علی بھی یہی کرتے رہے۔ پھر بلا وجہ حضرت صدیق اکبر پہ الزام لگانا انہوں نے فاطمہ زہرا کا حق نہیں دیا، یہ بات صحیح؟ یہ تو سبھی نے کیا، حضرت علی نے بھی یہی کیا، ان کا حق اس میں تھا ہی نہیں، وراثت کا حق نہیں تھا، خرچے کا تھا، خرچہ ان کا ملتا رہا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کا مطلب یہ ہے، حضور نے پوچھا رشتہ داروں کو حق دینے کا مطلب کیا؟ کہنے فاطمہ کو باغ فدق دے دیجئے۔ ابھی باغ فدق حاصل بھی نہیں ہوا، مکے میں ہیں آپ اور خواب دیکھ رہے ہیں باغ فدق کا، حدیث گڑھ لی، بنا لی، بہت ماہر ہیں۔ حضرت علی پر جتنا جھوٹ بولا گیا اتنا کسی پہ جھوٹ نہیں بولا گیا۔ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، واٹس ایپ پہ آتا رہتا ہے، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، کوئی بھی بات ہو حضرت علی کی طرف منسوب کر دو، حضرت علی نے کہا ہے۔ کتنی حدیثیں ان کی طرف منسوب کر دی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دیتے رہنا، وَالْمِسْكِينَ، اور غریبوں کو ان کا حق دیتے رہنا، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور راستے کے بیٹے کو حق دیتے رہنا۔ راستے کا بیٹا کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ مسافر ہے، پریشان حال ہے، اس کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کرتے رہنا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرنا۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کیا ہوتی ہے؟ فضول خرچی کے لیے قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف بیجا خرچ کرنا، اور تبذیر مانے بھی بیجا خرچ کرنا۔ اسراف کہاں آیا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت بڑھو۔ یہاں کیا آیا؟ ولا تبذر، فضول خرچی نہ کرو۔
بعض مفسرین کہتے ہیں فضول خرچی تبذیر اور اسراف کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی بے موقع خرچ کرنا۔ بعض مفسرین نے فرق کیا ہے، کہا تبذیر کہتے ہیں دولت کو گناہ میں خرچ کرنا۔ کوئی بھی چیز اللہ نے دی ہے اس کو گناہ میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے، تبذیر۔ چاہے زیادہ پیسہ گناہ میں خرچ کریں، چاہے 1 روپیہ خرچ کریں، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسراف کہتے ہیں خرچ تو کرنا ضرورت میں، جہاں خرچ کرنا جائز ہے، مگر اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچ کر دینا۔ آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ۔ ولیمہ ہو سکتا تھا 3 کھانوں میں 75 کھانے کر رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ پھر خالی اسی میں اسراف نہیں ہے، ہر کام میں اسراف ہے۔ اب کوئی دینی کام ہے، آپ نے کیا کیا؟ ساری دولت اٹھا کے دینی کام میں لگا دی، اور بعد میں آپ بھیک مانگ رہے ہیں، بعد میں آپ رو رہے ہیں۔ اب بتائیے، سب دے دیا وہاں، اب گھر پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ بعد میں جن کا حق آپ کے اوپر ہے، بیوی بچے، ان کا حق دینے میں بھی لالے پڑ رہے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ، اور فضول خرچی نہ کرنا، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے، کیا مطلب شیطان کے بھائی؟ شیطان کے بھائی کا مطلب یعنی شیطان کی طرح ہیں۔ شیطان کی طرح کیسے ہیں؟ شیطان نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو کیا دیا تھا؟ شیطان کو اللہ نے کیا دیا؟ دماغ۔ اتنا زبردست دماغ ہے، مولویوں کو اس انداز سے بہکاتا ہے، اور غیر پڑھے لکھے لوگوں کو دوسرے انداز سے بہکاتا ہے۔ ان کو کس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ شیطان کو یہ سارے گر خوب اچھی طریقے سے آتے ہیں۔ عقل ہے اس کے پاس؟ نہیں ہے؟ عقل ہے۔ کیسی عقل ہے؟ اب ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا قرآن کی، تو شیطان اس سے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا تلاوت نہ کرو، تلاوت میری امت کی سب سے بڑی عبادت۔ کہتا تلاوت کرتے ہو اچھی بات ہے، مگر تلاوت کرتے ہو معنی تو کچھ سمجھتے نہیں اس کے، ترجمہ تو تمہیں پتہ نہیں، کیا فائدہ اس سے تلاوت سے؟ اس لیے ایسا کرو ترجمہ بھی پڑھو اور تلاوت بھی کرو۔ اس میں خراب بات ہے کوئی؟ اس نے منع نہیں کیا کہ گانے گاؤ، اس نے یہ نہیں کہا اس وقت تم دوسرا کام کر لو، ٹی وی دیکھو، خبریں سنو، یہ نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ تلاوت بھی کرو، ترجمہ بھی پڑھو۔ اب بتائیے آپ، ہم تو سمجھیں گے نہیں، یہ تو دونوں دین کے کام بتا رہا ہے شیطان اور دین کا کام بتائے ہیں دشمن، اور کوئی ایسا مشورہ دے جس میں آپ کا فائدہ ہو، مگر اس کے مشورے کو، اس کے مکر کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کیا کیا اس نے؟ تلاوت کرنا بڑی عبادت ہے۔ آپ 1 پارہ روز پڑھتے تھے، کتنا؟ اس نے کہا ترجمہ بھی پڑھا کرو۔ جب ترجمہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تو جتنا قرآن پڑھتے تھے وہ کم ہو گیا۔ آدھا پارہ پڑھ رہے ہیں اور آدھے پارے کے ٹائم میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے تلاوت کی مقدار کو کم کرا دی۔ یہ بھی شیطان کی مکاری ہے، اور کتنے لوگوں کو ایسے کنارے کر چکا ہے۔ کہنے دیکھو کلینک پہ آپ بیٹھے ہو، آپ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے، اور نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔
یا نماز کا ٹائم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے مریض دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کل عبادت تو کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، عبادت، مگر یہ ڈائریکٹ عبادت ہے اور وہ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ نماز ڈائریکٹ عبادت ہے، اس سے ہٹا کر اس نے اس میں لگا دیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز بھی پڑھو اور مریضوں کو بھی دیکھو۔ تو شیطان جو ہے، شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ۔ شیطان کا بھائی کیوں کہا گا؟ شیطان کی طرح ہیں وہ لوگ۔ شیطان کی طرح کیسے ہیں؟ شیطان کو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، دماغ، عقل۔ اس نے اس عقل کا استعمال کاہے میں کیا؟ لوگوں کو ہدایت پر لانے میں کیا یا گمراہ کرنے میں؟ گمراہ کرنے میں کیا۔ یہ ناجائز کام ہے۔ دی ہوئی نعمت کا استعمال اللہ کی ناراضگی میں کر رہا ہے، اور یہ مسلمان ہو کر کے اپنا مال جو اللہ نے اس کو نعمت دی تھی، یہ اس مال کو جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، شیطان کی طرح ناجائز کام میں خرچ کر رہا ہے۔ جیسے شیطان نے کیا ویسے آپ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہو گئے؟ شیطان کے بھائی۔ یہ مطلب نہیں اس کی اماں بھی ایک ہے تمہاری ابا بھی ایک۔ بھائی کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، آپ خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی کا مطلب یہ ہے، کسی سے کہہ نہ دینا شیطان کے بھائی ہو، دیکھیے کیا ہوتا ہے پھر، اور ہے شیطان کا بھائی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری غریبوں کی مدد کرنے کی عادت ہے، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، مگر ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ تھا تو دیتے تھے، اب اتفاق سے ہے نہیں، اور ان کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ان کے وہاں سے ملتا ہے، وہ لینے کے لیے آ گئے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بڑا غصہ آتا ہے۔ دیکھیے ایک تو گھر پہ ضرورت کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، اور یہ بھی آ گئے، ان کو بھی دینا، یہ اپنا حق سمجھ کے آئے لینے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر آدمی معذرت کرتا ہے، لیکن معذرت میں لہجہ اس کا کیسا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا، روکھا، میاں پھر آئیے گا، اس وقت ہمارے پاس خود نہیں، ہم تمہیں کیسے دے دیں؟ بجلی کا بل آیا ہے، ابھی وہ نہیں ہمارے پاس دینے کے پیسے ہیں، اور تم مانگنے کے لیے آ گئے، بچوں کی فیس تو ہم نے دی نہیں، یہ اس سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ سب نہ کہنا اس سے۔ جو آدمی جس کی تم مدد کیا کرتے تھے، اگر وہ آ جائے اور تمہارے پاس مدد کرنے کو نہ ہو، تم کو اس سے پہلو تہی کرنا پڑے، اپنا دامن بچانا پڑے، اس امید پر کہ دیتے تھے، اللہ دے گا تو پھر دیں گے، تو اس سے جب بات کہنا تو بہت نرمی سے کرنا، ایسا لہجہ نہ ہو جس میں اس کی توہین ہو، تحقیر ہو، بلکہ یوں کہنا کہ اس وقت نہیں ہے، اور جب آئے گا تو ہم پھر خود بلا کے آپ کو دے دیں گے۔ اس وقت نہیں ہے، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں بلا کے دے دیں گے۔ اس طرح یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ مطلب اس کا دل نہ دکھاؤ، دل نہ توڑو۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی کو دیتا رہتا ہے اور کبھی دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جو لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اللہ ان کی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے، اللہ ان کی برکت سے بھیج دیتا ہے۔ حضرت قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسجد کے امام تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، کہنے لگے کہ میں پاٹنالے پہ دارالمبلغین میں پڑھاتا تھا، اور ایک صاحب اور پڑھاتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، تنخواہ بھی مشکل سے نکلتی تھی،
ایک دن مولانا عبدالعلیم صاحب کے والد مولانا عبدالسلام صاحب تشریف لائے اور کہنے قاری ایوب تم 2 آدمی ہو مگر تنخواہ کا انتظام ایک ہی آدمی کا ہوا، اب آپ کہیے تو آپ کو دے دیں یا دوسرے استاد کو دے دیں۔ کہنے میں نے کہا انہی کو دے دو۔ قاری صاحب تھے اسی مزاج کے، میں کہا حضرت انہی کو دے دیجئے۔ مولانا چلے گئے، تھوڑی دیر بعد مولانا پھر آ گئے، کہنے آپ ایوب ہیں نا، دیکھیے اللہ نے آپ کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ کیا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے آ کے کہا بھئی اتنا انتظام، کہیے تو آپ کو دے دیں، کہیے تو ان کو دے دیں، انہی کو دے دو۔ اللہ نے کیا کیا؟ فوراً ان کا انتظام کر دیا۔ اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں؟ وَإِمَّا تُعْرِ، یہ کیوں کہا آپ ایوب ہیں نا؟ اس لیے کہ ایوب علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ صبر کرنا تھا۔ آپ ایوب ہیں نا؟ اس لیے قاری صاحب کہا کرتے تھے یہ آج کل کے مولوی میری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں مولوی، مولانا عبدالسلام، قاری صدیق، یہ تھے مولوی۔ تو کیا کہا؟ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اگر تمہیں پہلو تہی کرنا پڑے، دامن بچانا پڑے ان سے، کس سے؟ جو مانگنے آئے ہیں، حق لینے آئے ہیں، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، تمہیں انتظار ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ انتظام کرے گا، ترجوہا، تمہیں اس کی امید ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ بھیجے گا، مگر فی الحال نہیں ہے، تمہیں پہلو صحیح کرنا پڑے، ان کو جواب دینا پڑے، تو کیسے جواب دو گے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرمی سے بات کرنا، ان سے وعدہ کر لینا، خوش اسلوبی سے ٹال دینا، اس وقت نہیں ہے، پھر آنا، پھر ہم تمہیں دیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور مت باندھ کر رکھو اپنے ہاتھ کو گردن سے۔ یہ محاورہ ہے عربوں کا، جب کوئی آدمی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، بھرا ہوا ہے، دولت بھری ہوئی، مگر دیتا نہیں کسی کو، خود بھی نہیں فائدہ اٹھاتا، پیسہ ہے اللہ نے دیا ہے مگر پیدل چل رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پیدل چل رہا، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، اور کسی کو دینا تو جانتا ہی نہیں، اور دولت کے خزانے ہیں، تو ایسے آدمی کو لوگ بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بڑا خسیس ہے، مکھی چوس کہتے ہیں۔ تو عربی میں محاورہ کا ہے، جب آدمی ایسا ہوتا ہے تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھا ہے، اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، دینے کے لیے کھلتا ہی نہیں، بخیل آدمی۔ اللہ کہہ رہا مت رکھو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا گردن سے، بخیل نہ بنو۔ وَلَا تُبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل کھول بھی نہ دو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں سوراخ ہے، اس کے ہاتھ میں چھید ہیں، اس کے بعد کچھ رکتا ہی نہیں، جو آیا اڑا ڈالا، جو آیا اڑا ڈالا، سب دے ڈالا۔ اللہ کہتا نہ اللہ کو وہ پسند ہے نہ یہ پسند ہے۔ کون سب کو پسند ہے؟ درمیانی چال۔ مت بندھا رکھو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے، اور نہ کھول دو ان کو، بالکل کھول دینا۔ اگر تم نے بندھا رکھا، جب بھی تمہاری لوگ برائی کریں گے کیا کہیں گے؟ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور اگر تم نے سب دے دیا، جب بھی لوگ کہیں گے دیکھا کتنے عقلمند آدمی، مال شیخی میں اڑا ڈالا، اب بھیک مانگ رہے ہیں، خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے۔ اس لیے آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرو، بالکل روکو بھی نہیں۔ بخیل کہتے کسے ہیں؟ کنجوس تو ترجمہ اس کا وہ بخیل، شریعت کی نظر میں بخیل کون ہے معلوم ہے؟
بخیل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور بخیل کا الٹا ہے سخی۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو شریعت میں بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو نہ دے وہ بخیل ہے؟ جو آپ کو ہدیہ نہ دے وہ بخیل ہے؟ شریعت کی نظر میں بخیل اسے کہتے ہیں جہاں جہاں خرچ کرنا شریعت نے واجب کیا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ کیا واجب کیا اللہ نے؟ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ ہی نہیں نکالنا۔ فطرہ واجب ہے، فطرہ بھی نہیں نکالنا۔ قربانی واجب ہے، گھر والوں کا خرچ اٹھانا واجب ہے، بیوی کو مہر دینا واجب نہیں ہے، واجب ہے۔ بچوں کو حقوق، کھلانا پلانا، یہ سب کیا ہے؟ جن کے خرچ آپ کے ذمے ہیں ان کا حق دینا واجب ہے۔ وہاں بھی جو کنجوسی کرے اور نہ دے وہ ہے بخیل، وہ ہے جہنمی، اس کو جہنم میں سزا ملے گی۔ جو آپ کو ہدیہ نہیں دے رہا ہے وہ بخیل نہیں۔ فرمایا اور مت رکھو اپنا ہاتھ بندھا ہوا گردن سے اور نہ کھول دو پورا پورا، تو تم بیٹھ رہو گے ملامت کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے۔ ملامت لوگ کب کریں گے؟ جب تم کنجوسی کرو گے، ہائے بھرا ہوا دے نہیں رہے۔ اور ہار کب جاؤ گے تم؟ جب سب لٹا دیا، اب کچھ بچا نہیں، اب بیٹھے مجبور ہوئے بس۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا، ایک خاتون نے بھیجا اور کہا کہ آپ مجھے کرتا دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے جا کے کہنا اس وقت میرے پاس اس کرتے کے علاوہ کوئی اور کرتا نہیں ہے، جب آئے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ وہ بچہ چلا گیا، تھوڑی دیر میں آیا، میری اماں کہہ رہی ہیں جو کرتا آپ پہنے ہوئے ہیں آپ کے مبارک جسم پر یہی والا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کسی سوال کے جواب میں لا تو کبھی کہتے ہیں نہیں ملے گا، آپ نے اتارا اور دے دیا۔ اب ہو گیا نماز کا ٹائم، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور نماز پڑھانے آئے، مگر حضور کے جسم پر کرتا نہیں۔ جب جا کے دیکھا قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا؟ نہ ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھیے اور نہ بالکل کھول ہی دیجئے، جس کی وجہ سے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے قاعدہ ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو خرچ کرنے کے بعد پچھتائے، جو خرچ کرنے کے بعد پچھتائے۔ ارے نہ دیا ہوتا، آج کام آ رہا ہوتا، بلا وجہ دے دیا، مدرسے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، آج کام فاقد کرے اور برداشت نہ کر پائے، اس کے لیے ہے۔ لیکن جو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اس کو غریبی سے کوئی تکلیف نہ ہو اور بالکل پچھتائے نہیں، بالکل مطمئن ہو، وہ اگر چاہے تو اللہ کے راستے میں پوری دولت خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کچھ رکھتے تھے اپنے گھر پہ؟ نماز ہوئی، پہنچے آپ، تکبیر بھی ہو گئی، آپ نے کہا رکو ابھی آ رہے، اور گھر گئے تیزی سے، اور پھر آیا، آپ نے کہا پتہ ہے میں کیوں گیا تھا؟ چند دینار گھر پہ رکھے ہوئے تھے، میں ان کو صدقہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر بھی مانتے تھے، مانتے نا؟ صدیق اکبر نے اپنے گھر کا پورا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، نبی نے تعریف کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کبھی پچھتائیں گے نہیں۔ صدیق اکبر نے تو ایسا لٹایا کہ پہننے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ ایک کمبل کا ٹکڑا، وہ بھی ببول کے کانٹے سے روکے ہوئے آئے ہیں، اور جبریل آ گئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے اور ابو بکر سے پوچھا ہے تم خوش ہو؟ اس حالت میں خوش ہو، راضی ہو ہم سے؟ تم تو بڑے مالدار آدمی تھے، دین کی خاطر تم نے سب کچھ لٹا دیا، آج تمہارے پاس کچھ نہیں باقی بچا ہے، اس حالت میں راضی ہو؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ ان کو پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، جھومنے لگے، بلان ربی راضی، بلان ربی راضی، ہاں ہم خدا سے راضی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے، پوچھ کے آؤ ابو بکر راضی ہیں؟ اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ یار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ راضی ہو؟ اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہے مگر وہ بھی جس حال میں ہیں خوش ہیں۔ سب کچھ دینے کے بعد بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر اف نہیں ہے، تو اللہ کے راستے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، چھوٹے دل والوں کے لیے ہے، دینے کے بعد پھر پچھتا رہے ہیں ہم نہ دیتے، کام آتا ہے، صبر نہیں ہو رہا ہے، بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک آپ کا پروردگار روزی کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ آپ کا رب اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا دل کسی ضرورت مند کو دیکھ کر بےتاب ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت کہیں سے پوری کر دیں، اللہ کہتا تمہارے پاس ہو تو پوری کر دو۔ یہ نہیں ہمیں پوری کرنا ہے، اس کو مصیبت سے نجات دلانا ہے، چاہے ہمارے اوپر قرضہ ہو جائے، چاہے ہم کتنے بھی پریشان ہو جائیں، اللہ کہتا یہ چیز تمہارے ذمے نہیں ہے کہ ضرورت ہی پوری کرو ہر آدمی کی ہر حال میں، اس لیے کہ خدا نہ بنو، خدا نہ بنو۔ ہر آدمی کی ضرورت کو پورا کرنا یہ دنیا میں کسی کا بس کا کام نہیں۔ سب کچھ لٹا دو، فقیر ہو جاؤ، بیٹ ڈالو، سب کی ضرورت پھر بھی نہیں پوری کر سکتے ہو۔ سب کی وہ ضرورت کون پوری کرے گا؟ اللہ۔ یہ مطلب نہیں لوگوں کی ضرورت نہیں پوری کرو، لوگوں کی ضرورت پوری کرو، مگر ایسی ضرورت پوری نہ کرو جس کی وجہ سے خود مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے فاقہ کریں، تمہارے گھر پہ کھانے کو نہ رہے، دوسروں کے جن کے حق ہیں وہ حق پامال ہونے لگیں، ایسا نہ کرو۔ اور رہ گئی جہاں تک بات، یہ سمجھ لو تمہارے نہ دینے سے تم مالدار نہیں ہوگے اور دوسرا فقیر نہیں۔ تم اگر نہیں دو گے تو تمہاری دولت بڑھ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا، دوسرا فقیر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور تمہارے دینے سے سب مالدار بھی نہیں ہو جائے گے، سب کی ضرورتیں پوری بھی نہیں ہوں گی، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ کام کرو۔ یہ کام تو اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو سب کو مالدار بنا دے، اللہ چاہے تو سب کو فقیر بنا دے، مگر وہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ مالدار بنانے کے لائق ہے، اس کے لیے دولت مناسب ہے اور اس کے لیے غریب رہنا ہی مناسب ہے۔ کیا کہا؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، آپ کا پروردگار روزی کو کھول دیتا ہے، خوب دیتا ہے، دونوں ہاتھ سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ بلا وجہ۔ ان ربک انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، جس کے جو لائق ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ گنجے کو ناخون نہیں دیتا،
ناخن نہ دینا ہی گنجے کے حق میں بہتر ہے، ورنہ سارا سر زخمی کر لے گا۔ ہے حدیث میں ہے بعض بندوں کے لیے دولت مناسب ہوتی ہے، اللہ دولت دیتا ہے، اللہ جانتا اگر دولت اس کے پاس نہ ہوئی تو یہ اپنا ایمان، اپنا دین اور ایمان چند کوڑی کے بدلے میں بیچ ڈالے گا، اس لیے اس کے بعد دولت رہنا چاہیے۔ اور بعض بندوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے یہ جب تک غریب رہے گا ٹھیک ٹھاک رہے گا، اگر دولت اس کو دے دی تو یہ فرعون بن جائے گا اور قارون بن جائے گا، لہذا یہ دین سے باغی ہو جائے گا، اس لیے اس کو دولت نہ دینا ہی بہتر ہے۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، وہ اس کو دیا جس کے جو قابل نظر آیا۔ بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا، بلبل کو دیا رونا، بلبل کیا کرتی ہے؟ روتی ہے، گاتی ہے نالا کرتی ہے، اور پرتنگا کیا کرتا ہے؟ شمع کے اوپر آ کے بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا، اور غم ہم کو دیا سب میں جو مشکل نظر آیا۔ غم برداشت کرنا یہ انسان کا کام، جتنے غم آتے ہیں اور جتنا دل آدمی کا ٹوٹتا ہے اتنا ہی دل کیا ہوتا ہے اس کا؟ قیمتی بن جاتا ہے۔ جب دل بار بار ٹوٹتا ہے تو آدمی کی سب سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی امید صرف ایک ہی پہ جا کے ٹک جاتی ہے، سب کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہ لوگوں کو آدمی دیکھتا کب ہے؟ جب اس کے بعد دولت ہوتی تب نہیں لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، سب اچھے لگتے ہیں۔ جب خالی ہاتھ ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو سارے لوگ سمجھ میں آتے ہیں یہ کیا تھے اور یہ کیا تھے اور یہ کیا تھے، یہ کیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی لو کس سے لگتی ہے؟ سب بے وفا ہیں، باوفا اکیلے اللہ ہے۔ اور جب اللہ سے رشتہ جڑ جاتا جتنا مضبوط ہو جاتا اتنا ہی زیادہ قیمتی ہو جاتا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو مصیبتیں آتی ہیں اور صدمے ہوتے ہیں اور چاہا ہوتا ہے اس کے خلاف جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل پہ جب چوٹیں لگتی ہیں تو دل کیا ہوتا ہے؟ زخمی ہوتا ہے، مگر یہ زخمی ضرور ہوتا ہے مگر یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنی زیادہ چوٹیں لگتی ہیں لوہے پر اتنا ہی اس کے اوپر زنگ لگتا ہے، ارے زنگ اس کا کیا ہوتا ہے؟ سب اتر جاتا ہے۔ یہ چوٹیں اللہ کی طرف سے ماری جاتی ہیں تاکہ دل میں کسی اور کا خیال اس کے نہ رہے، خالص اللہ کا خیال پیدا ہو جائے، اس کا دل آئینے کی طرح بن جائے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، اور دوستو یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کی ہمیں سے امیدیں ہیں، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دل کے ٹوٹنے سے گھبرائیے نہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو، شکستہ مانے ٹوٹا ہونا، جو شکستہ ہو تو عزیز تر مانے قیمتی، اگر ٹوٹ جائے تو یہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ نگاہ آئینہ ساز میں، آئینہ بنانے والے کی نظر میں وہ آئینہ زیادہ قیمتی ہے جو ٹوٹ جائے۔ کہتے ہیں جو آدمی کپڑا بنتے تھے پہلے لوگ، ارے کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ وہ دھاگے کبھی ٹوٹ جاتے تھے، تو جو دھاگا ٹوٹ جاتا تھا تو کپڑا بننے والے کی نظر دوسرے دھاگوں کے بجائے اس دھاگے پہ زیادہ ہوتی تھی، ایک بار ٹوٹ چکا ہے یہ پھر کہیں نہ ٹوٹ جائے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا،
اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا، جاننے والا ہے، جس کو جو دیا اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اولاد کو قتل نہ کیا کرو مفلسی کے خوف سے، غریبی کے خوف سے۔ پہلے لوگ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ضرورت کہاں سے پوری کریں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی کہاں سے کریں گے؟ دبا دو گلا۔ مت قتل کرو اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے۔ کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو کھلائیں گے اور ہم ہی تم کو کھلاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو تم کھلاتے ہو، تمہاری دکان کھلاتی ہے، ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ اور ان کو قتل نہ کرو، ہم ان کو کھلائیں گے، تم کو کھلائیں گے۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ اولاد کا، اور پھر ذکر کیا ماں باپ کا۔ ہم ان کو کھلائیں گے، اور یعنی ان کو کھلائیں گے اور ان کے صدقے میں ان کو کھلائیں گے، اور چونکہ تم ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو اس لیے ان کی وجہ سے تمہیں بھی دیں گے۔ اور لوگ کیا کہتے؟ کم سنتان سکھی سنتان۔ وہ خود رزاق بننا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ یہ تم دان پن کیا کرتے ہو، لوگوں کی ضرورت پوری کیا کرتے ہو، اللہ جانتا ہے یہ بندہ خود بھی رکھتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ اسی حساب سے تمہیں دیتا ہے۔ اور جب آدمی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہر آدمی چاہتا کیا ہے؟ اس کے بعد جو دولت ہے وہ کم ہو جائے یا بڑھ جائے؟ کیا چاہتا ہے؟ کوئی جو چاہتا ہو گھٹ جائے، بڑھ جائے، بڑھ جائے۔ اللہ نے بڑھانے کا طریقہ بتا کر، دیتے تو ہم ہیں، دیتے ہم ہی ہیں، بڑھاتے ہم ہی ہیں۔ اگر تم خرچ کرو گے تو بڑھائیں گے، نہیں خرچ کرو گے تو گھٹا دیں گے۔ اللہ حدیث میں آتا 2 فرشتے روز بھیجتا ہے، صبح صبح 2 فرشتے آتے، ایک دعا دیتا ایک بد دعا۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ دینے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والوں کے مال میں تباہی ڈال دے۔ تو بتائیے، اگر دیں گے تو اللہ بدلہ دے گا، نہیں دو گے تو تباہی آئے گی۔ مگر لوگ پھر بھی دینے کے لیے، فرشتے کی دعا ہے، دعا لینا نہیں چاہتے۔ ارے صبح مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اور مسجد ہی کے غلے میں کچھ ڈال دو، فرشتے کی دعا سویرے سویرے لے لو، کتنا آسان ہے۔ اچھا، جتنا دو گے اللہ اتنا ہی دے گا۔ اور ہم لوگ جب دیتے ہیں تو کیا کون سا سکہ تلاش کرتے ہیں؟ کون سا؟ 50 روپے کا، 5 کا سکہ۔ تھوڑا دو گے تو تھوڑا بھی لے گا، بدلہ دیکھتا ہے نا اللہ، تو جتنا دو گے اتنا بدلہ ملے گا، کم دو گے تو کم ملے گا، زیادہ کو تو زیادہ، مگر پھر بھی کم ہی دیں گے۔ یہ کیسا سودا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ فرماتا ہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا؟ کہ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ کیا؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ یہ ہمارے دسترخوان پر کھائے گی، ہمارا بوجھ اور بڑھ جائے گا۔ گناہ کبیرہ ہے، روزی اللہ دیتا ہے، یہ تو بے ایمانی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے سختی کے ساتھ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قریب بھی نہ جانا میاں، کرنا تو بڑی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔
قریب جانے کا مطلب زنا ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، ارے نا، اس سے پہلے اور سیڑھیاں ہیں، ان کو چڑھنا پڑتا ہے تب زنا ہوتا ہے۔ وہ سیڑھیاں کیا ہیں؟ آنکھوں سے بد نظری کرنا، ارے نامحرموں کو دیکھنا جو منع ہے، ان سے بات کرنا، کاہے پہ؟ براہ راست بات کرنا، وہ آج کل تو بہت آسان ہے، فون پہ بات کرنا۔ اس فون پہ بات کرتے کرتے کتنی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں، مذہب بدل دیا انہوں نے اور زنا کرا رہی ہے۔ بات کرنا، کانوں سے ان کی باتیں سننا، ہاتھوں سے نامحرم کو چھونا، پیروں سے اس سے ملاقات کے لیے جانا، باقاعدہ اس کے لیے تو ایک دن رکھا گیا ہے نا، کئی فروری؟ بولو، 14 فروری۔ تہذیب کے ساتھ زنا کرو، تہذیب کے ساتھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایک حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ النظر، دیکھنا۔ وَالْأُذْنَانِ تزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ کان کا زنا کیا ہے؟ جن سے باتیں کرنا صحیح نہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں آپ۔ اور ہاتھوں کا زنا کیا؟ بطش، چھونا، پکڑنا۔ اور پیر کا زنا کیا؟ الخطا، ادھر چل کے جانا۔ آخری منزل زنا ہے۔ جب یہ سارے مرحلے پار ہو جاتے ہیں تب زنا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا قریب ہی نہ جاؤ، سیڑھیوں پہ نہ چڑھو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے۔ اور جب آدمی بے حیا ہو جائے تو آدمی میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جانور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں سڑک کے اوپر سب کے سامنے، وہ کوئی حیا نہیں، کیا کہے گا؟ ایسے یہ آدمی بھی بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، ہمارا خاندان بدنام ہوگا، گھر والے بدنام، کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے، بے حیا۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم الشان شعبہ ہے۔ حیا نہیں تو بے ایمان ہو تم۔ وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے، زنا والا راستہ کیا ہے؟ برا راستے کا مطلب یہ جو تم زنا کر رہے ہو، یہ تم راستہ اپنے گھر کی طرف بنا رہے ہو۔ جس غلط راستے پہ تم چلے تھے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ تم نے خود راستہ بنایا اپنے گھر کی طرف۔ آج تم نے کسی کی عزت لوٹی ہے، کل تو ہی تمہارے گھر پہ آ کے تمہارے گھر والوں کی عزت لوٹے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی نے کہا بد نظر اٹھنے والی تھی کسی کی جانب، بری نظر سے کسی کو دیکھنا ہم چاہتے تھے، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ بری نظر سے دیکھیں، کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حاضر ہوئے، نوجوان تھے وہ، اور کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو صحابہ ان کو ڈانٹنے لگے، آپ نے ان کو قریب بلایا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم زنا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے برداشت ہوگا؟ لا یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی، آپ نے کہا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرو گے تو
تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے برداشت کرو؟ لا یا رسول اللہ، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جس کی خالہ کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری خالہ کے ساتھ ہو تو برداشت ہوگا؟ آپ نے یہ سارے رشتے گنائے، پھر آپ نے ہاتھ پھیرا سینے پہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی نگاہ کو پاک کر دے۔ حضرت ابو امامہ کہتے کبھی اس کی نظر غلط جانب اٹھی ہوئی دیکھی نہیں۔ اور بد نظری ایک ایسا گناہ ہے، یہ گناہ آدمی کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ جوان ہوتا ہے، عادت ڈال لی اس نے، بوڑھا ہو گیا، اب کسی لائق نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، مگر دیکھے گا ضرور، نامحرم کو دیکھے گا ضرور۔ اس لیے کنٹرول کرو اپنی نگاہوں پہ۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اگر نگاہ کو پھیر لے تو اللہ اس کے دل کے اندر ایمان پیدا کر دیتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس نے نہیں شریعت کے حکم پر عمل نہیں کیا، دیکھا تو دیکھنے سے اس کی دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس آدمی پر لعنت کرتے ہیں جو شادی شدہ ہو اور پھر بھی زنا کرتا ہو۔ جہنم میں اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی، سارے جہنم کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس پہ لعنت کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو نہ قتل کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کو بھی، اور مسلمان کو تو اور بڑا گناہ۔ ارے ہے حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے۔ حق کیا؟ کہیں جائز ہے، کہیں واجب ہے۔ تین باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ وہ تین جرم کیا ہیں؟ ایک تو کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جس کا نام ہے قصاص۔ دوسرے کسی شادی شدہ نے زنا کر لیا ہو تو بدلے میں پتھروں سے مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے گا، جس کا نام ہے حد زنا۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ مسلمان تھا، اس نے اپنا مذہب بدل دیا۔ اسلامی حکومت ہے، یہاں بھی کسی کو خود سے قتل کرنے کی اجازت نہیں، کیس چلے گا، گواہ فراہم ہوں گے، تحقیق ہوگی، اس کے بعد پھر حکومت سزا دے گی اس کو، کیس ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہو گیا تو انہوں نے خطاب کیا، خطبہ دیا، اور کہا مسلمانوں، کسی کو قتل کرنا تین وجہ سے جائز ہے۔ یا تو میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، یا اس نے زنا کیا ہو، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، یا پھر اس نے اپنا مذہب بدل دیا ہو، میں نے مذہب بھی نہیں بدلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد۔ مگر وہ ظالم تھے، کس کی سنتے؟ پھر بھی حضرت عثمان کو شہید کر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جس کو ظلماً قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے۔ ظلماً کو قتل ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، اب اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اختیار دیا، کیا؟ یا تو اس کے بدلے میں قاتل کو ہے وہ قصاص لے لے، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا پھر پیسہ لے کر کے اس کو معاف کر دے، یا بغیر پیسہ لیے یوں ہی فری میں معاف کر دے۔ تو ہم نے اختیار دیا ہے اس کے ولی کو، فلا یسرف فی القتل، ہم نے جب اختیار دیا تو اللہ فرماتا قتل کرنے میں پھر وہ زیادتی نہ کرے۔ زیادتی کیسے؟ قتل کسی نے کیا اور مار
کسی کو دیا؟ یا اس نے خالی قتل کیا اور انہوں نے کیا کہا؟ مارا بھی، اس کی آنکھیں بھی پھوڑی، اس کی ناک بھی کاٹی۔ یہ حد سے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اللہ فرماتا ہے جو ناحق قتل کیا گیا تو اس کا جو ولی جب اس کے خون کا مطالبہ کرے گا تو وہ قابل مدد ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ عثمان غنی جب شہید ہوئے رضی اللہ عنہ ظلماً، تو ان کے قریبی رشتہ دار کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کہا مجھے بدلہ چاہیے، حضرت علی خلیفہ تھے، جو قاتل ہیں میرے حوالے کیجئے آپ، میں عثمان کا ولی ہوں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ میں بھی جانتا ہوں بدلہ لینا چاہیے، ان سے ضروری ہے، مگر ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے حوالے کرو پھر بیعت کریں گے ہم۔ حضرت علی کہتے تھے ہم مجبور ہیں، کہتے ہیں ہمیں دے دو ہم لے لیں گے بدلہ۔ اسی میں جنگ ہو گئی، لیکن حضرت معاویہ اس سلسلے میں خون کا مطالبہ کرنے میں چونکہ برحق تھے اور حضرت علی معذور تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت معاویہ کی مدد کی اس کے نتیجے میں، اور بعد میں اللہ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کسی کا ناحق مال کھانا حرام ہے، اور یتیم کا مال کھانا اور زیادہ گناہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس میں تصرف نہ کرو، مگر اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے کا مطلب یتیم کا مال ہے، رکھے رکھے خراب ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، کسی کاروبار میں لگا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ اس ارادے سے تصرف کرنا ولی کے لیے جائز ہے، ورنہ اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، اپنی سمجھ کو، تو اس کے حوالے کر دے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور مسلمانوں عہد کو پورا کیا کرو۔ کسی سے معاہدہ ہو گیا، رشتے کا ہو، کاروباری ہو، بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ اللہ سے ایک معاہدہ ہم نے کیا ہے، کیا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نبی سے معاہدہ کیا ہے، ان سارے معاہدوں کو پورا کرو۔ جو جائز معاہدہ کسی سے ہو گیا ہے اس معاہدے کو بھی پورا کرو، جائز، چاہے مسلمان سے ہو اور چاہے غیر مسلم سے ہو۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی معاہدے میں خلاف ورزی کرے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر کسی معاہدے میں اشارتاً بھی اگر معاہدہ ہو جائے، جب بھی اس کو توڑنا نہیں۔ معاہدہ اسلام کی بدنامی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص آیا تھا، کون؟ اس کا نام تھا ہرمزان، ایران کا آدمی تھا، بڑا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، کئی بار غداریاں کی تھیں، پکڑ کے آیا، حضرت عمر کے پاس بیٹھا۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ اتنی غداریاں کی تم نے، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ وہ تھر تھرانے لگا، کہنے لگا مجھے پانی پلا دیجئے۔ پہلے پانی لایا گیا، شہزادہ تھا، اس نے کہا اس گلاس میں پانی نہیں پیئیں گے۔ دوسرے گلاس میں پانی لایا گیا۔ اب وہ ڈر رہا ہے کب کب آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے میں پانی پیوں اور آپ قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے پانی زمین پہ گرا دیا، کہا مجھے پانی پینا ہی نہیں اور مجھے پیاس بھی نہیں لگی، آپ نے امن دے دیا مجھے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں فلاں فلاں صحابی کے قاتل کو میں امن دے سکتا ہوں؟ دوسرے صحابہ نے کہا ہاں آپ نے امن دیا اس کو۔ عمر دینا نہیں چاہتے تھے، مگر اس نے وہاں بھی چالاکی کی، تھا بڑا چالاک۔ اشارتاً پایا جا رہا تھا جب تک نہیں پیو گے نہیں قتل کریں گے، یہ مطلب تھوڑی تھا اس کا تم قیامت تک نہیں پیو گے جب بھی نہیں قتل کریں گے۔
ارے اسی پانی کے بارے میں تھا، پیاس لگ رہی ہے تمہیں، پینے کے دوران قتل نہیں کریں گے۔ مگر اشارتاً چونکہ امان تھی، صحابہ نے کہا امن دے چکے، حضرت عمر نے اس کو امن دے دیا۔ جب اسے امن دے دیا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اللہ فرماتا اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے معاہدہ کیا تو توڑ دیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اللہ کہتا ناپنے کو پورا کرو جب تم ناپ کر دو، اور تولو سیدھی ترازو سے، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ایک قوم پر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا، کیا نام ہے اس قوم کا؟ قوم شعیب۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ثواب بھی ملے گا اور انجام بھی اس کا اچھا ہے، تمہارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ ارے جس کی تول اور ناپ اچھی ہوتی ہے انجام کے اعتبار سے اس کا کاروبار چمک جاتا ہے، شہر میں مشہور ہو جاتا ہے فلاں پیٹرول پمپ سے پیٹرول لینا، اس کی ناپ اچھی ہے۔ فلاں جگہ نہ لینا، چور ہے۔ اب کتنے لوگ چلے جا رہے ہیں وہاں راجہ بازار کا کہ دودھ لینے آئے ہیں، پنڈت کے وہاں سے دودھ لیں گے، ناپ اچھی ہے، دودھ اچھا ہے۔ اللہ نصیحت کر رہا ہے، جو نصیحت میں عمل کرے گا فائدہ اسے ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور پیچھے نہ پڑو اس کے جس میں بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے، معلومات نہیں ہے مگر آپ گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا تھا، جھوٹی گواہی۔ معلومات آپ کو نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا تمہاری بیوی نے تمہاری اماں سے آج یہ کہا، پتہ ہے تمہیں، اور بیوی نے کچھ نہیں کہا، غریب نے، آپ نے اس کی پٹائی شروع کر دی، آپ نے اسے طلاق دے دی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر عمل نہ کرو جب تک تحقیق نہ کر لو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یہ آنکھ اور یہ دل اور یہ کان اسی لیے دیے ہیں، جو چیزیں آنکھ سے دیکھ کر تحقیق کی جاتی ہیں آنکھ سے دیکھ لو، جو کان سے سن کے تحقیق ہو سکتی ہے کان سے سن کے تحقیق کرو، جو دل سے سوچ کے تحقیق ہو سکتی ہے یہ بات صحیح ہے نہیں ہے، دل سے فیصلہ کرو۔ قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، اگر کان سے غلط سنا، زبان سے غلط بولا، دماغ سے غلط سوچا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلا کرو، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب قبر میں آدمی جاتا ہے تو قبر کیا کہتی، جتنے لوگ چلتے تھے میری پیٹھ پہ سب سے خراب لگتے تھے تم، اکڑ کے چلتے تھے تم۔ آج ہمارا سلوک دیکھو گا اپنے ساتھ، اور ایسے بھیجتی ہے پسلیاں ادھر کے ادھر پہنچ جاتی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑتے ہو مت چلو، کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے چاہے جتنے بہادر بنو، اکڑ کے چلو گے زمین پہ پیر مارو زمین پھٹے گی نہیں، اور چاہے جتنی گردن اپنی اکڑاؤ سینہ تانو تم پہاڑ کے برابر اونچے، جو ہو وہی رہو گے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے خنزیر اور بندر سے بھی برا سمجھتے ہوتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے مگر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پھاڑ نہیں سکتے ہو زمین کو اور تم پہنچ نہیں سکتے ہو پہاڑوں تک۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ جتنی نصیحتیں کی گئی ہیں
ان میں سے سب کی سب تمہارے پروردگار کے نزدیک کیا ہے؟ ان نصیحتوں پر عمل نہ کرنا برا ہے۔ ان سے روکا گیا، ان سے نہ رکنا گناہ برا ہے، اور جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ان کا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اللہ کہہ رہا خلاصہ، یہ جتنی نصیحتیں تمہیں کی گئی ہیں یہ ان میں سے ہیں جن کی وحی بھیجی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار نے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ عقل کی باتیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود تجویز مت کرو۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھو گے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، تو ڈال دیا جائے گا تمہیں جہنم میں۔ کیسے؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو تم ملامت تمہارے اوپر ہوگی اور تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک طرح کا شرک یہ بھی ہے اللہ کے لیے اولاد مانی جائے۔ مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، شرم کرو، کیا اللہ نے تمہیں بیٹے چن کے دیے؟ تمہیں بیٹے اچھے لگتے ہو، بیٹی پسند نہیں؟ کتنے بڑے ظالم ہو، ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہو، اور اولاد بھی وہ ثابت کر رہے ہو جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اللہ نے چن کے تمہیں بیٹے دے دیے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، سوچ لو جو تم بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو بہت خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ بات معمولی نہیں سمجھ، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ زمین پر گر پڑیں۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ سورہ بنی اسرائیل کی جتنی آیتیں تلاوت کی گئی تھیں ان تمام آیات کی تفسیر ہو گئی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا طلاق کی عدت کے کیے بغیر دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ عدت کے زمانے میں نکاح درست نہیں۔ کیا عورت عدت میں اپنے داماد کے سامنے آ سکتی ہے؟ عدت کے زمانے میں جن لوگوں کو سے پردہ عدت کے بغیر تھا انہی لوگوں سے پردہ عدت کے زمانے میں بھی ہے۔ ایسا نہیں عدت کے زمانے میں پردہ بڑھ جاتا ہو اور عام دنوں میں نہیں۔ جن سے پردہ کرنا عدت سے پہلے ضروری تھا انہی سے پردہ کرنا عدت کے زمانے میں بھی ضروری ہے۔ محمد الیاس کی صحت کے لیے دعا کریں، رمضان سے طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ طارق جمیل فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کو علی نہیں کہنا چاہیے، مولا کہنا چاہیے، یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مولانا نے یہ فرمایا شیعہ حضرات مولا علی صحیح کہتے ہیں، طارق جمیل غلط کہتے ہیں۔ مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ہے محبوب کے معنی میں، علی جس کے محبوب، میں جس کا محبوب، علی اس کے محبوب۔ حضور نے اپنے آپ کو بھی تو مولا کہا ہے، ارے کہا نہیں میں جس کا مولا، تو حضور کا نام مولا کر کے لیا جاتا ہے، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کہا جاتا ہے، کبھی کہا گیا؟ حضور نے میں جس کا مولا علی اس کے مولا، حضور نے اپنے آپ کو بھی تو مولا کہا ہے، تو حضور کا نام بغیر مولا کے نہیں لینا چاہیے۔ نہ شیعہ لیتے ہیں نہ سنی لیتے ہیں، علی کو شیعہ مولا کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کو مولا ہی کہنا چاہیے۔ مولا حضور نے حضرت علی کو صرف نہیں کہا، حضرت زید کو بھی آپ نے مولا کہا، زید ابن حارثہ کو، انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے مولا ہو، تو حضرت زید کو بھی کہنا چاہیے مولا زید ہے۔
پھر دوسری چیز یہ، جتنے مولانا ہیں، جتنے مولوی تمہارے ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہو؟ ارے مولانا طارق جمیل، کیوں کہہ رہے ہو مولانا طارق جمیل؟ مولا تو حضرت علی کو کہا تھا، تم کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ مولا کے معنی محبوب کے ہیں، یہی صحیح ہے۔ اور شیعہ جو مولا ان کو کہتے ہیں وہ خلیفہ کے خلیفہ بلا فصل کے معنی میں کہتے ہیں، یہ تو تبرہ ہے، اس لیے یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ سعید اللہ کا آپریشن ہے، آپریشن کامیاب ہو اور جلد شفا ہو، اللہ عافیہ حسن کو کامیاب فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ یہ ابھی قرآن میں آیا نا، ہر معاملے میں آدمی کو دخل نہیں دینا چاہیے، جس کا جو میدان ہو اسی میں بولنا چاہیے۔ طارق جمیل ہوں یا دوسرے علماء ہوں یا غیر عالم ہوں، جس معاملے میں معلومات نہیں ہے، جس میں معلومات ہے اسی میں بیان کرو، جس میں معلومات نہیں اس میں کیوں بیان کرو گے؟ بیان کرو گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے۔ بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت کی اور بہت سے فتوے لگائے گئے، تو اس لیے یہ صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درس قرآن جو ہے وہ 8 جولائی کے بعد اب ہوگا، درمیان میں چھٹی رہے گی، سفر ہے بمبئی کا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سفر کو کامیاب فرمائے اور آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، اس درس کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی غلطیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے جو باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دی ہیں، اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے ان کی مدد فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، رمضان الحق صاحب کو شفا عطا فرما، الیاس صاحب کو شفا عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں یا ان کا حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ۔